تو یہ شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے، لیکن اس کے دنیاوی بھی فوائد ہیں، اخروی بھی فوائد ہیں۔ سائنسی اعتبار سے وضو کرنے کے جسم پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وضو کرنا انسان کی صحت کے لیے بھی لازم ہے، اور اس صحت کا اہتمام ہماری شریعت نے کیا ہے کہ اس نے 5 نمازوں کے لیے وضو کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہے، نماز کا ارادہ رکھتے ہیں تو وضو کریں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، چھونا چاہتے ہیں، وضو نہیں ہے تو قرآن کے چھونے کے لیے وضو کرنا لازم کیا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً روزمرہ کے معاملات کے لیے ہماری شریعت نے وضو لازم کیا ہے۔ اگر ہم اس کی حکمتوں پر غور کریں تو ہماری شریعت ہمیں صحت کے بہترین مراحل عطا فرما رہی ہے، ہم پر لازم کیا ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح طور پر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہترین انشاءاللہ ہماری ہونے جا رہی ہے اور بہتر ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل بروز قیامت میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے ہاتھ، ان کا منہ، ان کے پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ تو جن جن مقامات پر انسان وضو میں پانی بہاتا ہے وہ مقامات کل بروز قیامت روشن ہوں گے، وہ چمکتے ہوں گے، اور یہ چمکنا یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ قیامت کا دن انتہائی وحشت ناک دن ہے، انتہائی گھبراہٹ والا دن ہے۔ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو بہت ہی خوفناک دن ہوگا، انتہائی ڈر اور خوف کا عالم ہوگا، لوگ کہاں کہاں بھاگ رہے ہوں گے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے پیچھے سورت کے حصے میں ذکر کیا کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے، جو آواز آئے گی سور کی تو اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوں گے، تو لوگ بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہوں گے، بہت زیادہ بے چین ہوں گے۔ لیکن کل بروز قیامت ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے اعضاء ان کو بتا رہے ہوں گے کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعضاء ان کو یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ ان کو ڈر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جن لوگوں کی عزت دکھائی جانی ہے وہ تم ہی لوگ ہو، آج تم ہی لوگوں کی عزت ہے، آج تمہارا ہی مقام و مرتبہ تمام خلق کو دکھایا جانا ہے، تو تمہیں کسی خوف کسی وحشت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو آثار وضو ہیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہوں گے، راحت کا ذریعہ ہوں گے۔ تو لوگ بے چین ہوں گے، لیکن جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو بے چینی کا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا چہرہ یہ ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا وہ ہم ہی ہیں۔ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جن کو جنت ملنے والی ہے وہ ہم ہی ہیں۔ وہ چہرہ ان کا بتا رہا ہوگا، ان کے ہاتھ بتا رہے ہوں گے، ان کے پاؤں بتا رہے ہوں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آج قیامت کا دن عزت و اکرام والا دن ثابت ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انہی کے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کل بروز قیامت میری امت اس حال میں لائی جائے گی، میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کا منہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، تو یہ اعضاء کل بروز قیامت ہمارے لیے تسکین کا ذریعہ اور سبب ہوں۔ تو دنیا میں تو صحت کے اور دیگر مراحل میں بہت سے مفید ہیں، لیکن قیامت کے دن بھی انشاءاللہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے اور باعث امن و سکون ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت سی گھبراہٹ تو ہم سے دور ہوئی جائیں، اور پھر یہ ہمیں پیغام دے گی کہ ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا قیام فرمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے آثار وضو چمکتے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ جس سے ہو سکے اس کو زیادہ کرے، جس سے ہو سکے اس کو زیادہ کرے۔ تو جب منہ دھو تو اچھی طریقے سے دھوئیں، اچھی طریقے سے دھوئیں کہ ہمارا ہر حصہ جو اس دھونا فرض ہے، جو ضروری ہے، اس تک پانی پہنچ جائے۔ پھر فرمایا جس سے ہو سکے زیادہ کرو۔ تو بالکل کمال طریقے سے ہمیں چہرہ دھونا ہے، کمال طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو کوہنیوں سمیت دھونے کا حکم ہے، تو آپ اس سے زیادہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء زیادہ سے زیادہ روشن ہو سکیں، چمک سکیں۔ اور یہ چمک کیسی ہوگی یہ کل بروز قیامت ہی اندازہ ہو سکتی ہے۔ سورج انتہائی قریب ہوگا، روشنی کا انتہائی اعلیٰ نظام ہوگا۔ ابھی سورج ہم سے اتنی دور ہے، لیکن اس کے باوجود جب نکلتا ہے پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ اس وقت تو سبا نیزے پر سورج ہوگا، اس وقت اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا۔
उस वक्त उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के हाथ, चेहरे, पाँव चमक रहे होंगे, उनकी चमक उनको नुमाया कर रही होगी। वो लोग जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, वो लोग जिनके चेहरे नहीं चमक रहे होंगे, तो दोनों में तमीज़ कायम होगी ना, दोनों में इम्तियाज़ कायम होगा कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, फ़राइज़ के लिए वुज़ू करते रहे, वाजिबात के लिए वुज़ू करते रहे, इन्होंने सुन्नत की अदायगी के लिए वुज़ू किया, इन्होंने मुस्तहबात की अदायगी के लिए वुज़ू किया। तो ये वुज़ू कल क़यामत के दिन उनके चेहरों की रोशनी में ये गवाही देगा, ये वो लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त करने वाले हैं, क्योंकि इनका जिस्म इस बात पर दलील है कि यही लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों में से हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से यही वाज़ेह होता है कि कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमारे लिए वुज़ू बाइस बरकत हो।